میں آج ادھر بڑے درد سے بیٹھا ہوں، آج میرا کلیجہ میرے منہ کو آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں آج جو میں چیز آپ کو محسوس کروانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سمجھ بھی بہت لیں گے، سن بھی بہت لیں گے، لیکن محسوس بہت کم لوگ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس واقعے کو محسوس کریں۔ میں چاہتا ہوں آج میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے جاؤں اور وہاں پہ حضور کی جو وفات کے 3 دن گزرے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں۔ وفات سے قبل 3 روز پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر میں تشریف فرماتے ہیں، تو ارشاد فرمایا میری ساری بیویوں کو جمع کیا جائے۔ جب ساری بیویاں جمع ہوگی تو حضور فرمانے لگے میں تم سب سے اجازت مانگتا ہوں کہ یہ جو بیماری کے کچھ کچھ روز ہیں میں عائشہ کے گھر گزار لوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو سب ازواج مطہرات نے فرمایا جی آپ کو اجازت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر نبی پاک اٹھنا چاہے لیکن اٹھ نہ سکے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کی کزن حضرت فضل بن عباس ان کے سہارے سے ان کو اٹھا کر حضرت عائشہ کے حجرے میں لے جایا گیا۔ لیکن جب اس راستے میں جب نبی پاک کو صحابہ نے دیکھا، اس حالت میں صحابہ کرام نے رسول اللہ کو پہلی بار دیکھا تھا، سارے گھبرا کر پوچھنے لگے رسول اللہ کو کیا ہوا ہے، رسول اللہ کو کیا ہوا ہے، رسول اللہ کو کیا ہوا ہے۔ اسی طرح لوگ مسجد نبوی میں اکٹھے ہونے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اتنی شدت سے بہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج سے پہلے اتنا پسینہ بہتا ہوئے کبھی کسی کا نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اپنے چہرے پر مرنے لگی، کیونکہ نبی پاک کا ہاتھ مبارک انتہائی مجھ سے بھی زیادہ پاکیزہ اور مبارک تھا۔ اور پھر مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے صرف ایک ہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ موت کی بھی بڑی سختی ہے۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسجد نبوی میں کہیں زیادہ خوف برپا ہونے لگا اور شور و غل مچ گیا۔ تو نبی پاک نے دریافت کیا یہ کس چیز کا شور ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں، پھر نبی پاک اٹھنا چاہے لیکن اٹھ نہ سکے تو 7 مشکین پانی کے بہائے گئے، تو تب جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اتنی ہمت ہوئی کہ وہ اٹھ کر جائیں اور جا کے خطبہ دیں۔ یہ رسول اللہ کا آخری خطبہ تھا اور حضور کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا اے لوگوں شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ حضور فرمانے لگے تم سے مجھ سے ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے مجھ سے ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم گویا میں یہیں سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگوں مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی فراوانی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا تم سے پہلے لوگوں کو کر دیا تھا۔ پھر مزید ارشاد فرمانے لگے اے لوگوں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی اے عہد کرو کہ نماز قائم رکھو گے۔ اور پھر مزید ارشاد فرماتے رہے کہ اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، جس کا جو دل کیا کرتا ہے عورت کے ساتھ کیے جا رہا ہے۔ ایک عورت خود پہ تو ظلم کر رہی ہے لیکن جو معاشرہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کی میں کیا بات کروں۔ حضور فرما رہے ہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر مزید ارشاد فرمانے لگے اے لوگوں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے یہاں ہے، اور اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ حضور کی اپنی ہی ذات مراد تھی، لیکن ابو بکر صدیق وہ تنہا شخص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور کی اس بات کو سمجھ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قطع کر کے زاروں کے تار اونچی آواز میں رونے لگے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر روتے جا رہے ہیں اور یہ زاروں قطار یہی بات یہی جملے بار بار دہراتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام ناگواری سے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قطع کیسے کر دیا۔ پھر
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینڈ کیا حضرت ابوبکر کو اور کہا کہ اے لوگو، تم میں سے ہر ایک شخص کا احسان، ہر ایک شخص کی مدد کا بدلہ میں نے دے دیا ہے سوائے ابوبکر کے۔ ابوبکر وہ واحد شخص ہے جس کا بدلہ میں نے اللہ کے ذمے چھوڑ دیا ہے کہ اس کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اس کا بدلہ اللہ جل شانہ خود چکائے گا قیامت والے دن۔ پھر مزید فرمایا، اے لوگوں، مسجد نبی میں داخل ہونے والے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل آخری دعا کی اور فرمایا، اللہ تمہاری تائید کرے، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اور پھر آخری الفاظ امت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ وعلیکم السلام یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے پہنچا دیا، آگے آپ کا کام ہے پہنچانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، تو نبی پاک اس مسواک کو غور سے دیکھنے لگے، لیکن شدت مرض اتنا زیادہ تھا، تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ طلب نہ کر پائے۔ لیکن حضرت عائشہ دیکھنے سے ہی حضور کے سمجھ گئی، چنانچہ حضرت عائشہ نے فوراً سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے اس کو چبا نہ سکے، تو حضرت عائشہ نے حضور سے مسواک لی اور پھر اس کو نرم کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر ہو جائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جو آخری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بڑا ہی فضل ہے۔ پھر مزید ارشاد فرماتی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ پھر تھوڑی ہی دیر بعد حضرت فاطمہ تشریف لے آئیں اور زاروں کے تار رونے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضرت فاطمہ جب بھی آتی تو آپ کھڑے ہوتے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے، لیکن بیماری کی شدت کی وجہ سے حضور کھڑے نہ ہو سکے، تو حضور نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ زاروں کی تار اور رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، فاطمہ قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا وہ کیا بات تھی جس پر آپ کو پہلے بلایا تو آپ رونے لگ گئی اور پھر دوبارہ آپ کے کان میں کہی تو آپ خوش ہو گئیں، تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ پہلی بار جب حضور نے فرمایا تھا میرے کان میں تو حضور نے یہ کہا تھا کہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں۔ پھر جب مجھے بہت زیادہ روتا ہوا دیکھا تو فرمانے لگے، میرے اہلِ خانہ میں تم پہلی وہ شخص ہوگی جو مجھ سے ملے گی، جس پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ باہر چلے جاؤ، سارے باہر چلے گئے، تو حضور نے مجھ سے فرمایا، عائشہ قریب آ جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء کی، صالحین کی، شہداء کی، صدیقین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر ارشاد فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، تشریف یا باریابی چاہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ جب ملک الموت حاضر ہوئے تو فرمانے لگے، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور کے سہانے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف بڑھ، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف بڑھ جو غضبناک نہیں۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نیچے آنے لگا
اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا تو میں سمجھ گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کچھ اور تو سمجھ نہیں آیا تو میں نے فوراً اپنے حجرے سے باہر نکلی اور مسجد کا دروازہ کھول کر کہنے لگی کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر مسجد آہو اور نعروں سے گونجنے لگی۔ ادھر سے علی جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہاتھ ملنے لگ گئے معصوم بچوں کی طرح، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی تلوار باہر نکال لی اور کہنے لگے کہ خبردار کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے جیسے موسیٰ گئے تھے، خبردار کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، وہ لوٹ آئیں گے، وہ لوٹ آئیں گے۔ اب اس موقع پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے، سب سے زیادہ ضبط رکھنے والے، سب سے زیادہ برداشت کرنے والے جو شخصیت تھی وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو گئے اور کہنے لگے وآہ خلیلہ واہ صفیہ واہ حبیبہ واہ انبیاء، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضور کے ماتھے مبارک پر بوسہ دیا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ پاکیزہ حبے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سیدنا ابوبکر باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا سن رکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جل جلالہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا کہ جہاں پہ میں اکیلا بیٹھ کر رویا کروں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ حضور کے چہرہ مبارک پر مٹی ڈالو، اور کہنے لگی یا ابتا عجاب ربادعا یا ابتا جنت الفردوس مأوا یا ابتا الى جبریل ننعا، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے مقام تک پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کو ان کے آنے کی خبر دیتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا۔ میں نے آج سے پہلے اتنے اچھے الفاظ اور اتنی اچھی پوسٹ کبھی نہیں کی۔ آپ سب سے گزارش ہے اس کو بڑی باریکی کے ساتھ سنیں، اس کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔